السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات کی روشنی میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات اعلیٰ سطح پر یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے؟ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا اور دھوکہ کیسا کیا؟ عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، عمران خان کو ہٹایا گیا اور جو قوتیں مشکل میں تھیں ان کو ریلیف دلوایا گیا، کاندھا دلوایا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو اسپیس کیوں نہیں مل رہا؟ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ کل کراچی میں ایک آف دی ریکارڈ گپ شپ ہوئی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے، اور وہ گپ شپ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اور میڈیا پرسن سے، اور اس سے جو گپ شپ ہے جس کو ہم سندھی میں کچہری کہتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کچھ اعتراف ہوئی ہیں، کچھ غلطیاں تسلیم کی گئی ہیں اور دھوکہ ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں نے دھوکہ دیا ان کی باتیں ہوئی ہیں، اور ایک یہ پیغام ایک مرتبہ پھر میرے خیال میں آنے والے دنوں میں وہ پیغام منظر عام پہ بھی لایا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر یہ بات اعلیٰ سطحی فورم پہ بھی کرے گی، انتخابات کی لیول پہ بھی کرے گی کہ ابھی بھی مقتدر حلقوں کے پاس لاڑکانہ اور لاہور کا جو فرق ہے وہ برقرار ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو گپ شپ ہوئی، جو کچہری ہوئی، وہ کیا ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ کچہری میں جو باتیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آنے والے انتخابات کی روشنی میں پہلے وزیر اعظم کے امیدوار تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اور اب بھی خواہش ہے کہ آنے والے انتخابات میں وزیر اعظم بنیں گے بلاول بھٹو زرداری۔ یہی بات ایک روز پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس ریلیز میں بھی کہی، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے، ہم 8 فروری کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ نہ صرف وزرائے اعلیٰ جیالہ ہوگا، وزیر اعظم بھی جیالہ ہوگا۔ یہ تو سیاسی باتیں ہیں اور آن دی ریکارڈ کی باتیں ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کو دلاسا دیا جائے اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ پارٹی ابھی بھی میدان میں کھڑی ہے۔ لیکن جو آف دی ریکارڈ گپ شپ کچہری ہوئی اس میں یہ بلاول بھٹو زرداری ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے ٹینور میں بہت سارے شعبوں میں کام بھی کیا اور بہت سارے شعبے ابھی بھی کام کرنے سے رہ گئے ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ کووڈ ہے اور سیلاب ہے اور باقی چیزیں ان کی نشاندہی ان کی، لیکن یہ اچھی بات ہے، بڑی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ابھی بھی سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی وہاں گورننس کی وجہ سے کمزوریاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پائے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہاں جو گپ شپ ہوئی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، اور وہ قربانی اس لیے دی گئی کہ ہماری خواہش تھی کہ جو مقتدر حلقے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر آنے والے انتخابات میں چلیں گے، جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہم مل کر چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اس کا جو بہانہ ہے یا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
وہ اس طرح کہ یہ ساری قربانی یا ساری جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کہ 12 جماعتوں کو اکٹھے کیا، مسلم لیگ نون کو بھی، اور مقتدر حلقے جو عمران خان کی حکمرانی کی وجہ سے یا اس کو لانے کی وجہ سے مشکل حالات میں تھے، ان کو اس مشکلات سے نکالا، لیکن اس کے باوجود پھر جو ایک خواہش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے چلا جائے گا آگے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اور اسی کچہری میں ذرا کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وہ انکار تو نہیں کر رہے، آسرے دے رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی لاڑکانہ کا لاہور کا فرق برقرار ہے، ہم قربانی تو دیتے ہیں لیکن اس کا صلہ ہمیں نہیں ملتا، اور اس کا جو فروٹ ہے وہ کسی لاہور والے کو ملتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری وہاں اسی آف دی ریکارڈ جو گپ شپ ہے اس میں انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا ہے۔ اب یہ میسج میرے لیے بڑی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آنے والا جو وزیر اعظم ہوگا وہ لاہوری نہیں ہوگا، لاہور کا نہیں ہوگا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پھر آنے والا وزیر اعظم بھی لاہور سے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے میاں نواز شریف لاہور سے وزیر اعظم، اس کے بعد عمران خان لاہور سے وزیر اعظم، میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، اور اب جو پچھلی حکومت میں میاں شہباز شریف وزیر اعظم لاہور سے، تو یہ اب اعتراض ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ اب لاہور سے نہیں ہونا چاہیے، ہم انتخابات ڈٹ کے لڑیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اب ہماری کراچی میں پوزیشن بھی اچھی ہو گئی ہے، جو ہم نے کام کیا ہے، باقی تو سندھ میں ہم نے یقینی طور پہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہ تو سالڈ ہے، لیکن کراچی میں ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہوگا نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی تو پری میچور ہے، لیکن ایک میسج پاکستان پیپلز پارٹی اب دینے لگی ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ ساری جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف کے، ان کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ تحریک انصاف پر 9 مئی کے بعد جو پہاڑ ٹوٹا ہے، عمران خان جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، بہت سارے جو رہنما ہیں وہ بھاگ گئے، جو کچھ بھاگ گئے، پھر ان کو پکڑا گیا، کچھ خواتین ابھی تک جیل میں ہیں، اور جو یہ اس حوالے سے ایک رائے بنی کہ جو قومی حساس اداروں پر یا قومی اداروں پر جو حملہ کیا گیا، اس کی جو تہمت بھی پی ٹی آئی پہ لگی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کا یہ ماننا ہے، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے سیاسی لیڈر، کہ پی ٹی آئی اپنے پیکٹس میں انتخابات کے حوالے سے طاقت کے ساتھ پنجاب میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے انتخابات میں مختلف پیکٹس کی شکل میں انتخابات بھرپور طریقے سے لڑے گی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے کہ اس کو یہ موقع ملے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے بالکل قطع تعلق ہو گئی ہے، یہ طے ہے کہ آنے والے دنوں میں انتخابات کے حوالے سے آنے والے یہ جو مستقبل قریب کے انتخابات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی فی الحال ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراس ہے نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ہاں، اب یہ بڑا سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں، اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ایک جو انتخاباتی الائنس بنے گا، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم ہے کہ اس وقت جب پی ٹی آئی اتنی مشکل میں ہو، اس پہ پہاڑ گرا ہوا ہے اور ان پہ ایک جبر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔
اس کے لیے جو لوگ یا اسلام آباد کے جو صحافی حلقے اور دانشور طبقے جو مثال دے رہے ہیں یا جو اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 9 مئی اور اس کی روشنی میں جو ایک مہم چل رہی ہے، وہ سابق جو جنرلز ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے بخشا جائے گا؟ ان کے لیے مثال یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹویٹر پہ ایک سخت قسم کی مہم چل رہی ہے. 2 ان کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں. ایک صحافی ابصار عالم کی درخواست ہے کہ ان کے دور میں پیمرا کو اور پیمرا کے اسٹاف کو ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف کیسز بنانے کی کوشش کی گئی، ان کو دھمکیاں ملی اور اس کو نوکری سے برخاست کیا گیا. اور اس کا یہ سنگین الزام یہ ہے کہ فیض حمید نے اس دوران اس وقت ریاست میں ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک درخواست سپریم کورٹ میں یہ موجود ہے. اور دوسری درخواست ٹاپ سٹی جو پراپرٹی ٹائکون ایک کمپنی ہے، اس کے مالک معیز احمد خان کی درخواست ہے کہ 2017 میں فیض حمید کے کہنے پہ اس کے گھر پر ریڈ کیا گیا، گھر والوں کو زدوکوب کیا گیا، اس کی کمپنی یا اس کے ادارے یا جو یہ بلڈرز یا پراپرٹی جو ہے کمپنی، اس کو فریز کیا گیا. اربوں روپے کا، تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. اس کے جو سسر تھے وہ اس سانحے کی وجہ سے وفات پا گئے، اور باقی جو خاندان کے فرد تھے وہ ان کو خوف زدہ کیا گیا اور نفسیاتی مریض بنایا گیا. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ کو دی ہے کہ اس کیس کی، اس معاملے کی تحقیقات کی جائے. اور اس حوالے سے ابصار عالم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2017 میں اس کے پڑوس F11 میں ہوا، اور پراپرٹی ٹائکون کے گھر پر ریڈ کیا گیا. 100 سے زیادہ اہلکاروں نے ریڈ کیا اور لوگوں کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا، اور پہلے پھر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا. آخرکار ان کے جو اثاثات تھے، سونا اور باقی جو قیمتی اشیاء تھی، ان کو لوٹا گیا. تو اس کے گواہی تو وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹر پہ مہم چل رہی ہے. اگر اسی درخواستوں کی روشنی میں یا جو مہم چل رہی ہے فیض حمید بھی رگڑا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض حمید اکیلے تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہنا ہے لوگوں کا، کیونکہ اس دور میں جو آرمی چیف تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. اگر فیض حمید کے ساتھ وہ بھی رگڑا جاتا ہے تو کیا پاسبلٹی ہے کہ اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم رہے یا دم خم ہوگا کہ وہ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے یا انتخابات میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ یہ اہم کچھ سوالات تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ پیغام دیا کہ میں تو نہیں ہو رہا وزیر اعظم، شاید مجھے اس جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جو محنت ہم نے کی مقتدر حلقوں کے ساتھ چلنے کی، وہ جو موقع ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہو رہا. لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم نہیں ہوں گے. مسلم لیگ دھوکے باز جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نرم گوشہ ہے. اور پنڈی کے لیے شکایت یہ ہے کہ قربانی تو ہم نے دی، عمران خان کو نکالا، اس کی جماعت کو نکالا، حکومت اس کی ختم کی، اور ہم نے ساری خواری بھی اٹھائی، وزیر اعظم بھی لاہور والوں کو بنایا، ابھی نظر کرم لاہور والوں پر ہے، لاڑکانہ نظر انداز ہو رہا ہے. اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.